الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے لیے یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں بھی رجب سے متعلق کہ یہ رجب المرجب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو عظمت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے. اس میں زمانہ جاہلیت میں بھی 4 ایسے مہینے ہیں جس میں گناہ کا کام کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا زمانہ جاہلیت میں بھی برا سمجھا جاتا ہے. اسی میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی مہینہ ہے. یہ رجب بابرکت مہینہ ہے. ویسے تو سب اللہ ہی کے مہینے ہیں، اللہ ہی نے سب مہینے کو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کے ساتھ خصوصیت، کسی مہینے میں فضیلت بخشی ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو ہر چیز پر قدرت ہے. وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کو فضیلت بخشے، کسی کو کم درجے کا رکھے، لیکن کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جو نحوست کا ہو. سب مہینہ برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے میں فضیلت زیادہ بخشا. اب یہ نہ سمجھے کہ یہ مہینہ یہ صرف فضیلت کا ہے اور مہینہ نحوست کا ہے، بلکہ پہلے زمانے میں لوگ ایسا سمجھتے تھے بھی کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاند کا جو تعریف ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے. 29 تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے. اگر 29 تاریخ میں چاند نظر نہیں آتا یا کہیں سے کوئی خبر نہیں آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
30 تاریخ میں چاند دیکھتے تھے اور چاند کو دیکھنے کے بعد دعا بھی کرتے تھے کہ الہلال خیر خیر ورشد، یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگوں کا عقیدہ تھا ان کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ مہینہ خیر و برکت کا ہے، ہر مہینے میں یہی دعا کرتے ہیں، یہ مہینہ خیر و برکت اور ہدایت کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سیزن کا مہینہ نہیں ہے، کسی مہینے کو سمجھتے تھے کہ اس میں شادی بیاہ کرنا بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ہے، یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ اور آج کے دور میں بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ بزنس کے اعتبار سے چلنے کا نہیں ہے، حالانکہ روزی دینے والے اللہ ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کسی مہینے کو ان سیزن سمجھنا، اس میں بیپار نہ ہونا، پیسے نہ ہونا، اس سے منحوس سمجھنا، یہ شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں۔ یا اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، یا اس مہینے میں بیوی کے پاس نہ رہنا۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی مہینے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیوی کے ساتھ رہنا وہ لوگ برا سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب مہینہ اللہ کا، سب خیر و برکت کا مہینہ ہے، لیکن اللہ نے کسی مہینے کو فضیلت بخشا ہے۔ اسی فضیلت والے مہینے میں سے ایک رجب کا مہینہ۔ ایک انسان ہے نماز گھر میں پڑھتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے، وہی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، اس کا ثواب الگ ہو جاتا ہے۔ ایک نماز ظہری کی نماز ہے کہ کسی نے عام دنوں میں پڑھا، لیکن وہی نماز اگر کسی نے رمضان المبارک میں پڑھا تو اس میں اور اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ نماز تو دونوں ایک ہی ہے، لیکن جو فضیلت اللہ نے کسی مہینے کے ساتھ رکھا ہے وہ فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص مثال کے طور پر ایک شخص مسجد کے باہر تھوکتا ہے تو انسان اس کو برا نہیں سمجھتا، یہی کہتا ہے کہ تم سڑک پر یا روڈ پر تھوک رہے ہو، سائیڈ میں تھوکنا چاہیے۔ وہی انسان اگر مسجد میں آ کر صف میں تھوکتا ہے تو لوگ اس سے برا کہتے ہیں۔ تھوکنا تو دونوں ایک ہی ہے، لیکن جگہ کے بدلنے کی وجہ سے، وہی چیز جگہ کے بدلنے کی وجہ سے یہاں قباحت آ گئی کہ مسجد میں تھوکنا منع ہے۔ اگر وہی تھوک مسجد کے باہر ہے، روڈ پر ہے، وہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، لیکن وہی اگر مسجد میں تھوکا جائے تو یہ گناہ ہے۔ اس لیے جگہ کے بدلنے کی وجہ سے اور زمانے کے بدلنے کی وجہ سے بعض چیزوں کا مرتبہ فضیلت بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر ایک سامان ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں، وہ 500 روپے میں، لیکن وہی سامان، سیم وہی سامان کسی سیزن میں خریدتے ہیں، وہی 500 والا اس سیزن میں 1000 روپیہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ موسم، یہ زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے اس کا
کا ریٹ بدل گیا۔ اسی طرح سب مہینے اللہ کے برابر ہے، لیکن اللہ نے کسی مہینے میں فضیلت بخشی ہے، کسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کو رکھا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ رجب کا مہینہ ہے، ہمارے لیے یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اب رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان کے لیے سامان خرید لینا، یا ابھی ٹھنڈی کا سیزن ہے تو ٹھنڈی کے کپڑے یا جو سحری کا سامان ہے یا افطاری کا سامان ہے یہ خریدنا، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی میں اس مہینے سے تیاری کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور نیکی زیادہ کرتے تھے تاکہ ریہرسل ہو جائے، اسی مہینے سے عادت ہو جائے۔ اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے چاند کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم، اسی طرح کا ایک دعا ہے، بلغنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمیں یہ دونوں مہینہ جو ہے اس میں برکت عطا فرما، یہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہماری عمر کو دراز کر دے تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو پہنچ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارے عمر میں اللہ اضافہ کر دے، تاکہ ہم رمضان تک رمضان کی فضیلت کو، رمضان میں جو ثواب ہے اسے حاصل کر لے۔